صحیح عزیزان من، آج اکتوبر 1969 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 25ویں آیت سے ہوتا ہے 3/25۔ جیسا کہ میں نے صاحب کا درس کے آخر میں عرض کیا تھا، جس موضوع سے اس آیت جدیدہ کا تعلق ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اگر کہ گشتہ گشتہ الگ الگ مقامات پر ضمن کنایتاً اشارتاً میں اس کے متعلق بہت کچھ کہتا چلا آ رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ اب اس موضوع کی بنیادی آج سامنے آ گئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے اس کے متعلق کچھ عرض کر سکوں۔ قرآن کریم میں اکثر اور بیشتر یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ خدا یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہیں ترجمے عام طور پر جو کیے جاتے ہیں ان آیتوں۔ یغفر من یشاء و یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب روٹی دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کا مفہوم یہی لیا جائے تو وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین دیتا ہے، تو قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم، اس کا نقطہ ناصر کا، اس کا محور ہے، یہ صرف یہ مفہوم اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کا بنیادی نقطہ قانون مکافات حمل ہے۔ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ قرآن ابتدا ہی اس سے کرتا ہے کہ انسان کو ہم نے صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، اور اس جہت سے اب اس کے سامنے ہم نے راستہ واضح کر کے رکھ دیا۔ انا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفور، راستہ ہم نے واضح کر دیا، جس کا جی چاہے اس کو ایکسپٹ کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ ذمہ داری کا تعین اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اختیار ہو۔ تو اگر ایک طرف یہ تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کی تعلیم آپ دیکھیں گے کہ اسی کے اوپر چلتی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو صرف اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہی ملتا ہے۔ تو جب اس تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو اس کے بعد یہ مفہوم ان آیات کا کہ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دو چیزیں تو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے متضاد ہیں، متقاطر ہیں، اور قرآن نے تو اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی چیز اختلافی نہیں پاؤ گے، اور نہ بھی یہ دلیل دی ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی اہم بنیادی کتاب اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اتنے بنیادی مسئلے کے اندر اس قسم کا تضاد اس کے اندر آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کیا چیز جہاں جہاں وہ چیزیں آتی رہی، میں نے عرض کیا کہ من یشاء جو ہے، جب خود عربی زبان اور اس کی گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، وہ رزق کی کشاد اس کے لیے کرتا ہے جو کشاد رزق چاہتا ہے، جو ایسا نہیں چاہتا اس پہ رزق کی پگڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ معنی جو ہیں یہ قاعدے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور قرآن کریم کی اس بنیادی تعلیم کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ سارے مقامات حل ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات پر تو ایسا بھی آتا ہے جیسا کہ اس آیت جدیدہ میں ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہاں یشاء کی جگہ تشاء ہے۔ کہیے اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے، میں عام ترجمہ کر رہا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اختیار اقتدار دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور اس سے آگے اگلی آیت میں ہے بطرز کو من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب عزت دے دیتا ہے۔ تو یہاں تو یہ چیز آئی،
آیات میں من نشاء دیا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایسا کرتے ہیں. تو ان آیات کو غور نہایت ضروری ہے. اور اسی جہت سے میں نے کہا تھا کہ یہ اس موضوع کی اہم ترین آیت ہو جاتی ہے. من نشاء کا ترجمہ اگر وہی نہیں کرو تو جسے بھی چاہتا ہے یہ کر دیتا ہے. تو وہ جو پہلا اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پر برحق رہتا ہے کہ جب وہ سب کچھ وہی کرتا ہے تو پھر انسان کی دل کی خطا میں پکڑا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس ایزی کی تفسیر میں کچھ زیادہ کہوں گا. میں اس کے لیے تو گھنٹوں نہیں دنوں مہینوں گزر سکتے ہیں. اس پہ جو کچھ لکھا گیا ہے کہ ہم خام خواہ کے لیے پکڑے جاتے ہیں اور تو ڈر طریقے اگر وہ گناہ مانس تو حافظ تو یہاں تک کہتا ہے تو گناہ اگر تو ہماری مرضی سے تو ہوتا نہیں. لیکن اب اس کے سامنے کون بات کرے؟ ادب کا یہی تقاضا ہے. مان لو کہ ہاں زیادہ میرا گناہ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کہیں بات چلی جاتی ہے. یہ بات یہ نہیں ہے. قرآن کریم پر غور کرنے سے یہی نہیں کہ وہ تضاد لکھتا ہے, تضاد نظر آتا ہے کہ ہے ہی نہیں. بات سمجھنے کی ہے قرآن کریم سے. میں کوشش کروں گا کہ اس درس میں درسن سمجھانے کے طریقے سے اس بات کو سمجھا دوں. قرآن کریم میں ہے کہ لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة 11/118. یہاں لو شاء کیا, یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں. اگر اللہ چاہتا تو تمام نو انسانوں کو ایک امت بنا دیتا. ان میں اس طرح ہی نہ ہوتا. ایک امت میں لو شاء, اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر دے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے چاہا نہیں ہے ایسا, یعنی وہ چاہتا نہیں ایسا کہ ایسا ہو جائے. آپ سوچیے تو صحیح, سارے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ وہ انسانیت کے اختلافات مٹا کر ان کو امت واحدہ بنانا چاہتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ, دو ایمان ہو سکتے ہیں. امت واحدہ تھی یا وہ چاہتا ہی ہے کہ امت واحدہ ہو. قرآن کی تعلیم کا تو نقطہ ناصفہ بھی ہے کہ تمام انسانیت کے اختلافات کو مٹا کے انہیں ایک نقطے کو جمع کر دیا جائے. اب یہاں یہ ہے کہ لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ, اگر خدا چاہتا تو امت واحدہ بن جاتی. اس سے استنباط یہ ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے. دوسرے مقامات پہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا بھی ہے کہ یہ کسی طرح امت واحدہ بن جائے. دیکھا آپ نے ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے. اور آگے چلیے, لو شاء اللہ ما اشرکوا 6/108. اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ کبھی شرک ہی نہیں کرتے. تو وہ اس پہ کیا یہ نہیں لے رہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ شرک کریں. دیکھ رہے ہیں آپ سچی طور پر ان آیات کو سامنے لانے سے کیا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے تو شرک ہوتا ہے. کیا بات ہوئی؟ یہ وہ چیز ہے جسے فلسفے کی اصطلاح میں ایک اگسٹائن تھامس کا مجمع کہا جاتا ہے, جس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو پھر یہ شر کا وجود جو ہے, ایون کا جو وجود ہے, تو اس کی مرضی سے ہے. کیونکہ وہ اگر مٹانا چاہتا تو مٹا سکتا تھا. اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہے. تو ایک چیز کو وہ مٹانا چاہتا ہے اور وہ موجود ہے. یہ بڑا اہم سوال ان کے یہاں آ گیا. ان کے یہاں تو اس کا حل نہیں ملتا تھا. قرآن سے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہاں تک آپ دیکھیے بات وہ آ گئی. اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے. تو اس کے ذہن میں یہ آیا جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے تو وہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں. لیکن اس نے تو ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ نہیں, بات یہ نہیں, ہم شرک کو اور کفر کو تو پسند نہیں کرتے. 39/7 49/7 ان تک فری فن اللہ غنی عنکم کو تب آ چکا تھا. اگر یہ لوگ کفر کرتے ہیں تو ہم مشبہ نہیں ہیں اس سے, ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. بلا یرضا لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم. لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اگر اس کے مقابلے میں یہ قبول کر لے حق کو تو اس چیز کو وہ پسند کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ شرک اور کفر کو پسند بھی نہیں کرتا. اور اتنا بڑا قادر مطلق بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے. اور اس کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں, لوگ کفر کرتے ہیں. بات کیا ہوئی؟ اس نے سمجھا دیا ہے کہ بات کیا ہے. یہ چیز کہ لوگ شرک نہ کریں, اس کے لیے طریقہ کیا ہو, یہ ان لوگوں نے خود اپنے ذہن سے تجویز کیا. اس کے متعلق 6/149 6/149 بڑی عام چیزیں ہیں. یعنی بات تو یہ تھی
کہ انسان شرک نہیں کرے. خدا بھی چاہتا تھا کہ شرک نہیں کرے. اب اس کی شکل کیا ہو کہ لوگ شرک نہ کریں؟ لوگوں نے اپنے ذہن سے اس کی ایک شکل تجویز، اس کا ایک طریقہ تجویز کیا، اور وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ سیقول الذین اشرکوا لا شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک چاہتے. دیکھا آپ نے وہی اعتراض یہاں آ گیا کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو یہ چیز ایسے نہ ہوتی. اسے کہا قرآن میں تجالے کا کذب اللہ جی من قبل. انہوں نے ایک جھوٹی بات نہیں کی، اس سے پہلے لوگ بھی اس قسم کے یہی کچھ کہتے چلے آ رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں جو شرک کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، وہ جرم کی ذمہ داری خود نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں بھی تم مطلوب کر رہے ہو کہ ہم یہ غلط راستہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر خدا چاہتا تو ہم یہ غلط راستہ اختیار نہ کرتے. خدا چاہنے کے معنی کیا ہیں؟ حیوانات تک کی دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی خدا کے قانون کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہی نہیں، کر سکتا نہیں. یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا. ایک ماں ان کی امت واحدہ ہوتی ہے. بکریاں ساری دنیا کی جہاں بھی ہیں وہ ایک مذہب پہ چلتی ہیں، ایک شریعت پہ چلتی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہر مقام کا شیر ایک ہی دین رکھتا ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کیا اس کا کریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے؟ یا شیر کی درندگی جو ہے اس کا جرم بھی اس کے خلاف ہے، ثابت کر کے اس کو پھانسی دیتے ہیں لاتا ہے؟ پتہ نہیں. اس لیے کہ نہ بکریوں کا منکسر المزاج اور عاجز ہونا ان کے اختیار کی بات ہے، نہ شیر کی طبعیت اور رحولیت اس کے اختیار و ارادے کی بات ہے، نہ وہ مجرم قرار پاتا ہے اور نہ یہ متقی اور پرہیزگار قرار پاتی ہے. ان میں اختلاف بھی نہیں ہوتا. تو یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ کرتے تو ہیں ہم شرک. جب متعین کیا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے یہ کہ سر ہمارے اختیار کی بات تھوڑی نہیں. خدا کے اوپر کے بغیر تو پتہ نہیں ملتا. آگے یہ دلیل آپ کے سامنے آئے گی. اس لیے اگر وہ چاہتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہ، یعنی وہ ہمیں پیدا ہی ایسا کرتا تو ہم نے اختیار و ارادہ ہوتا ہی نہ اختیار و ارادہ ہوتا نہ ہم یہ چیز کرتے. اور اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں پھر تو یہ اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہے. یعنی قرآن نے کہا یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سے شرک کرنے کے لیے اس قسم کی توضیحات پیش کر دیتا ہے کہ اگر خدا یہ چاہتا تو ہم کیوں ایسا کرتے. 149 150 فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. ان سے کہو کہ دلیل محکم جو ہے وہ خدا ہی کے لیے ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر اس کی مشیت میں یہ ہوتا کہ تمہیں اختیار و ارادہ نہ دیا جائے تو واقعی تم سب کے سب ہدایت کے اوپر ہوتے. سوال یہاں یہ آ گیا کہ اس نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق میں جو قانون مشیت رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کا ہوتا کہ ہم صرف کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اختیار بھی نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہے ایسا ہی ہمارے اختیار میں ہے کچھ نہیں. خدا نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. ہم اگر چاہتے کہ کوئی بھی تم میں سے غلط راستے پہ نہ چلتا تو ہم تمہیں پیدا ہی اس طرح سے کر دیتے کہ کسی میں غلط راستے کی طرف چلنے کا اختیار و ارادہ ہی نہ ہوتا. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم سے اس طرح سے ہدایت کے راستے کی طرف چلنے کی بات منوائی جائے. بات یہاں طریق کی ہو گئی. یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایسا ہو، جس طریق سے تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو وہ غلط تھا. ایسا ہوتا تو پھر انسان کا کسی کا صحیح راستے پہ چلنا اس کے لیے کچھ کریڈیٹیبل نہ ہوتا، غلط راستے پہ چلنا اس کے لیے کوئی باعث جرم نہ ہوتا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم سے اس طرح سے ہم اپنے توحید کو اپنے دین کو صحیح راستے پہ چلنے کو منوائیں. آپ نے دیکھا کہ مشرکین کا جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا گیا. تھوڑا بہت پینتیس ایک اور اس کا وقال الذین اشرکوا لا شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا. وہی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یا ہمارے آباء و اجداد شرک ہی نہ کرتے. قرآن کہتا کذالک فعل الذین من قبلہم. اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کہا. جواب کیا دیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے طریقہ بھی اختیار کیا ہے ان انسانوں کے لیے
کہ ہر امت میں ہم اپنا پیغام بار بھیجتے رہے اور وہ پیغام بار ان تک پیغام پہنچاتے رہے. انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق میں سے کسی کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا, ضرورت ہی نہیں تھی, انہیں مجبور پیدا کیا گیا تھا. رسول بھیجا گیا اور رسول نے آگے کیا کیا؟ حل علی الرسل الا البلاغ المبین. رسولوں نے آگے بات پہنچا دی ان تک. نہ ہم نے انہیں مجبور پیدا کیا, نہ رسولوں نے کوئی جبر کیا اس معاملے میں کہ یہ ضرور اسی طریقے کے اوپر چڑھے. ان کے اختیار و ارادے کو چھوڑ دی. ملائیے دونوں چیزوں کو. ہم اگر چاہتے تو تمام انسان ایک ہی راستے پہ چل. وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اس کو خدا جھٹلاتا ہے, اس چیز کو جھٹلاتا ہے, اس چیز کو یہ خدا اگر چاہتا کہ ہم شرک نہ کرتے, اختلاف نہ کرتے, تو وہ ہمیں پیدا ہی ایسا کرتا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم چاہتے مجبوراً تم سے یہ توحید منوانا تو ہم تمہیں پیدا ہی ایسا کرتے. ہم نے اسے اس طرح کرانا نہیں چاہت. اس کے کرانے کا طریقہ دوسرا جو ہم تمہارے لیے کہتے ہیں. 43 اور 20 ایک اور حوالہ. وقالوا لا شاء الرحمن ما عبدنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے, ہم غیر اللہ کی معصومیت ہی اختیار نہ کرتے. غور کیجیے یہاں کیا جواب دیا گیا ہے. ما لهم بذلك من علم. یہ جہالت کی گفتگو کر رہے ہیں. علم کی دنیا سے پوچھتے تو وہ یہ بتاتا کہ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے. خدا چاہتا یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ صحیح راستے پہ چلے, لیکن وہ ان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ یہی اس راستہ اختیار کرے. وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار اور ارادے سے یہ راستہ اختیار کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, وہ یہی چاہتے تھے کہ خدا جبرن ایسا کر دے. دیکھیے 10 اور 99 میں اس بات کو اور واضح کر دیں. کہا وہ لا شاء ربوں کا لآمن من فی الارض کلہم جمیعا. خدا کی مشیت میں یہ ہوتا تو وہ پیدا انسان کو ایسا کرتا کہ ساری ماں انسانی ایک ہی راستے پہ چلتی. ایسا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. جو بڑھیا ہم آئے تھے اس نے وہ بات واضح کر دی جو ہماری ابھی کہہ رہا تھا کہ ایسا کرانے کا طریقہ کیا ہے اس کے نزدیک. خدا اگر یہ چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ تمام انسان ایک ہی راستے کے اوپر چلتے. اور اس سے آگے ہے ایسا انتا ٹکڑے ہم یہاں سے حتیٰ یقین ہوا بنی. کیا تو چاہتا ہے کہ خدا مجبور کرتا ہے انسانوں کو کہ وہ مومن پیدا ہوتے. بات صاف ہو گئی. وہ انسان سے جبرن یہ نہیں کرانا چاہتا. چاہتا وہ یہ ہے کہ انسان صحیح راستے پہ چلیں. انسان کے اپنے بدودی کی بات ہے, اس میں اس کا فائدہ ہے. وہ خدا بندوں کا فائدہ چاہتا ہے, اچھا ہے کہ یہ کریں, لیکن اس کرانے کے 2 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ خدا جبرن ان کو اس راستے پہ چلاتا. انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے یہ چیز قطعاً مفید نہیں. اس کی بات کا نشو و نما اس کے اختیار اور ارادہ کی بےمنی ہو نہیں سکتی تھی کہ اگر اس کو پتھر اور بکریوں کی طرح مجبور پیدا کیا جاتا. تو کہا یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ تمام انسانوں کو جتنے بھی زمین میں ہے ایک راستے کے اوپر چلنے والا بنا دیتا. لیکن ایسا ہم کا فکر ہی نہیں آتا. تو کیا تو چاہتا ہے کہ خدا جبرن ایسا کر دیتا؟ اس نے جبرن کا طریقہ اختیار نہیں کیا. کیا کیا اس نے اس کے لیے طریقہ اختیار؟ 18 اور 29 ترین حق میں رب دیکھیں. صحیح راستہ جو ہے وہ اس نے بھیج دیا, دکھا دیا. تیرے رب کی طرف سے الحق بھی کچھ آ گیا. پھر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہتا ہے وہ صحیح راستہ اختیار کر لے, جس کا جی چاہتا ہے اس سے انکار کر دے. آپ نے دیکھا کہ یہ طریق کا اختلاف ہوا. ایک طریق یہ تھا کہ وہ جبرن تمام انسانوں کو ایسا پیدا کر دیتا. ایسا نہیں کیا گیا. انسان کا تو شرف اس میں ہے, اس کو اختیار ارادہ دیا ہے. تخلیق آدم میں پہلا تعارف جو آدم کا کرایا گیا ہے, جس سے ایک دفعہ ایک طرف سے اس کا مرتبہ اتنا بلند بتایا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے جھک رہے ہیں, ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں. اس کا تعارف کس انداز سے کرایا گیا؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ ملائکہ کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم لا یستکبرون, ہم جو حکم دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کیے کرے جاتے ہیں. ان کو اس میں یارہ سرکشی ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں کہ اس سے سرکاری برتے ہیں. آدم کا تعارف کیا کرایا گیا؟ آدم سے ہم نے کہا ہے کہ بات کروا گے, وہ نہ کرنا, آدم نے وہی کیا.
یہ شرفی انسانیت، یہ امتیازی آدم. اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ دوسرا ہو گیا میں تباہ ہو گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں آتی ہم نے تم ہدن سامان کا دیا ہدایت صلاح فیصن اللہ زمین، ہم بھیجیں دیں گے ہدایتیں تمہاری طرف، تم میں سے جو اسے قبول کر لے گا پھر اس کے اوپر کوئی خاص و حدن نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ وجہ شرف ابتداء انسانیت کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس کے پاس غلط راستہ اختیار کرنے کی قدرت ہے موجود، یہ قدرت رکھتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا، یہ ہے شرف. ورنہ پتھر تو دنیا میں کبھی کوئی برائی کر نہیں سکتا، لیکن نہیں کر سکتا. رشتوں کی نیکی نہیں قرار دی گئی، ہم لا رشتک لیں صلاحیت استطاعت ہی نہیں ہے ان کے اندر کے وہ سرتابی برتیں. اس نے بتا دیا کہ اس میں سرتابی کی صلاحیت موجود ہے آدم کے اندر، اس صلاحیت کو رکھنے کے باوجود سرتابی نہ کرے، یہ ہے شرط انسانیت. تو الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اتنا واضح ہے جو کچھ قرآن نے کہا. اور ریفرنس 78/39 ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. جس پر جی چاہے اپنے رب کی طرف سے ہی راستہ اختیار کر لے، منزل اس کو قرار دے لے. دیکھیے آپ کس طرح سے من شاہ یہاں آ رہا ہے. ایک ریفرنس ہوتی ہے 12 کے لیے لکھتی، اور پھر جامع طور پر تو قرآن نے 2 لفظوں میں بات ساری واضح کر دی، اور وہ یہ اس عالم امر میں جہاں ہم قانون بناتے ہیں وہاں ہماری مشیت چلتی ہے، یا فل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہاں. اور انسانوں کی دنیا کے اندر دیکھیے جہاں جو شاہ خدا کے لیے وہ ہے مشیت جسے آپ کہتے ہیں، وہاں ہماری مشیت کار فرما ہے. اور انسانوں کی دنیا نے کہا اے نلی معاشے تم اپنی دنیا میں جیسا تم چاہو کر، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے. اختیار و ارادہ دے کر پھر دخل دے کے اس کو چھین لینا یہ سبق کو دائرہ اتنا واضح ہے. اے نلی معاشے تم یہاں انسان کی مشیت کار فرما ہے، وہی لفظ ہے. وہ اتنا ہے کہ اتنا ہی وہ ماں کام ابھی نہ بسی، تمہیں مادر پتر آزاد بھی چھوڑ دیا، کرو تو جو جیتا ہے تمہارا، لیکن ہماری نگاہ ہے کہ تم کرتے کیا ہو. تعمیل مقاصد عمل کی روح سے نتائج مرتب کرتے چلے جائیں گے. اے نبی معاشرے تم، یہی تو شرف ہے انسانیت کا. اور میں کہتا ہوں کہ پھر وہ کتنا بڑا دل گردہ ہوتا جائے، اتنا صاحب اختیار و ارادہ ہوتے ہوئے لا شاء اللہ اگر ہم چاہتے ہمارا انسان ایسا ہو بلا شروع، اس میں شخصی گنجائشی کہیں انسان اگر وہ چاہتا اتنی بڑے اختیارات کا مالک ہوتے ہوئے اپنی مملکت کے اندر اتنا بڑا حق کو خود ارادیت دے دے رہے ہیں کہ اے نبی معاشرے تم، وہی کر سکتا ہے برادران، خدا ہی کر سکتا تھا. یہ ہے وہ نظام. اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اس کا جو ہے منتشا وہ ہے جہاں وہ قانون بناتا ہے کسی چیز کے لیے. کیوں ایسا قانون اس نے بنا دیا کہ بکری مجبور ہے، انسان صاحب اختیار ہے. یہ کہا کہ یہ ہماری مشیت ہے، ہمارا کارگاہ کائنات ہے، ہم اپنے پلان کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں، ہم نے ایسا بنا دیا. نمک کو نمکینی اور شہد کو شیرینی ہمارے قانون مشیت کی سے طے ہوئی ہے. کسی سے ہم نے اس میں پوچھا نہیں، مشورہ بھی لیا، کسی کی دخل اندازی نہیں مانگا رہا. لیکن انسانی دنیا کے اندر اے ملو معاشرے تم، یہاں تمہاری مشیت کار فرما رہے گی. اگر ہم چاہتے کہ تم سب ایک طرح سے ہوتے تو ہم یہ تمہیں اختیار و ارادہ دیتے ہی نہیں، یہ مان لیے اس کے بہت آگے. اور یہ جو علم نہیں رکھتے تقسیم کرتے ہیں حقیقت سے، یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا. اگر خدا چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو خدا پیدا ہی ایسا کرتا. اس نے کہا کہ یہ جہالت ہے ان کی. انسان کی دنیا میں انسان کی مشیت چلتی. معاشرت اب یہ رہا کہ وہ امت واحدہ جو ہم چاہتے تھے بنے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ 2/213 2:30 كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. دیکھیے وہی چیز ہے. لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر خدا چاہتا تو انسان سب کے سب ایک امت واحدہ ہوتے، اختلاف میں ان کے اندر ہوتا. یہاں چاہتے تو مانے یہ ہے کہ اگر ہماری مشیت میں ہوتا تو باقی مخلوق کی طرح انسان کو بھی ہم مجبور پیدا کرتے، ایک ہی امت ہوتی.
بن جائے اپنے اختیار و ارادے سے. کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. صحیح راستہ بتانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے پیغامبر بھیجے. ہر براہ کے اوپر سائن پوسٹ لگا دیا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. کتاب بھیج دی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی. فرقان بھیج دیا تاکہ لوگ اپنے اختلافی معاملات میں اس کے مطابق اس کی روح سے فیصلہ خود کر لیں اور یوں حق کے مطابق اپنے اختیار و ارادے اور مرضی اور مشیت سے حق کا راستہ اختیار کرتے چلے جائیں. انسان اپنے ارادے سے یہ کرتا چلا جائے گا تو یہ طریقہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت واحدہ بنے. ورنہ جبرن امت واحدہ بنانا ہوتا تو ہمارے لیے مشکل کیا تھا؟ لا شاء ربک کا وہاں یہ معنی ہے. اور وہ جو کہا مشرکین نے اسی اعتراض کو دہرایا کہ اگر خدا چاہتا تو ایسا ہم کیوں کرتے. اس کا جواب دیا کہ بالکل بکتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنے ہر معاملے میں تو اختیار و ارادے والا رہنا چاہتے ہیں. ان سے چاہیے تو ذرا کیا پسند کرتے ہیں یہ اس قسم کا انسان رہنا یا ایک پتھر بت بن جانا پسند کرتے ہیں. کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا. کہا ہم نے یہ طریقہ انسانوں کے لیے اختیار کیا کہ انبیاء بھیجو مبشرین منذرین کتابیں نازل کی. ہم نے یہ صلاحیت تھی کہ اختلافات کو مٹا دیا. انسانوں سے کہا کہ اب تم اپنی مرضی سے جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو جی چاہے یہ اختیار کرو اور اس طرح سے تم جو اپنے اختیار و ارادے سے صحیح راستہ اختیار کرتے چلے جاؤ یہ امت واحدہ بنتی چلی جائے گی. انسانوں میں سے نکل اس تنظیم کے بعد آپ آئیے اس آئے یہ نہیں اسی میں آخری لفظ تو رہ گیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اس علم کے آ جانے کے بعد کتاب آ جانے کے بعد انبیاء آ جانے کے بعد پھر جو لوگ اختلاف باہمی کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بغیر بنا ہوں ایک دوسرے پر چڑھ مارنے کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے میں اس سے آگے نکل جاؤں میں اس سے غلط آ لوں یہ باہمی ضد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. ان میں سے پھر خدا اپنے اس قانون کے مطابق جو اس نے بنایا ہے جو بھی اس راستے کے اوپر چلتا ہے وہ حق کے راستے کے اوپر ہوتا ہے. اور یہاں ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دیکھا من یشاء کہاں آیا ہے خدا کی طرف لے جائیے من یشاء تو اس کے معنی ہوگا کہ یہ ہے ہمارا قانون مشیت کہ انسانوں کو مجبور پیدا نہیں کیا. ان کی طرف انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی وضاحت کر دی اختیار و ارادہ دیا کہا کہ اب جو تم نے سے جیتا ہے اس ایک راستے کے اوپر آ جائے. ہماری مشیت ہی ہے. خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق ہدایت دیتا ہے لوگوں کو. قانون مشیت یہ ہے کہ خدا انسان اپنی مشیت کے مطابق کوئی راستہ اختیار کرے. یہ خدا کی مشیت ہے کہ انسان اپنے اختیار سے راستہ اختیار کرے. چاہنے کی بجائے اگر آپ قانون مشیت کہیں بتاتا ہے موجود تو بالکل بات صاف ہو جاتی. اور اگر میں یشاء کے معنی یہ کہوں کہ جو انسان اس طرح سے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہم ہدایت دے دیتے ہیں بات وہ بھی وہی ہو گئی. انسان اپنے اختیار و ارادے سے یہاں وہ معنی ہو گیا کہ جو انسان ایسا کرنا چاہتا ہے اس کو یہ مل جاتا ہے. خدا کی طرف اس کو لے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق ہدایت دیتا ہے. جبرن کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا. اور اس کا قانون مشیت یہ ہے کہ اس نے راستہ دکھانے کے لیے روشنی دے دی اور اس کے بعد انسانوں کو اختیار دے دیا کہ وہ خود راستہ صحیح اختیار کرے. یہ قانون مشیت ہی ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. کہو ہاں اے ہمارے خدا مالک الملک اختیارات اور اقتدارات کا مالک تو بالکل صحیح. یہ ایمان ہے. مطلق اختیارات صرف اس کے ہیں. اب اس کے بعد وہ ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں آگے دیے جاتے ہیں آگے انسانوں. سپریم ساورن اتھارٹی جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ وہی ہے. وہ اختیارات دیتا ہے انسان کو. اے خدا تو اختیارات کلی کا مالک ہے. تم الفاظ میں من تشاء جسے چاہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اختیارات دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت. یہ ہے کیجیے اس کے معنی اختیارات کلی کا مالک تو ہے. انسانوں میں سے جنہیں اختیار ملتا ہے تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے. جن سے چھنتا ہے وہ بھی تیرے قانون مشیت کے مطابق ہی چھنتا ہے. جسے عزت ملتی ہے تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے. جو ذلیل ہوتا ہے وہ بھی تیرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہی ذلیل ہوتا ہے.
بات صاف ہو گئی اتنی بات کرنے. اب طے کرنا یہ رہ گیا کہ وہ قانون مشیت کیا ہے جس کے مطابق اختیارات ملتے ہیں چھنتے ہیں, جس کے مطابق عزت ملتی ہے چھنتی ہے. یہ دیکھنا باقی رہ گیا. ترجمہ ہو گیا کہ تیرے قانون مشیت کے مطابق یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ قانون مشیت کیا ہے قرآن نے نہایت وضاحت سے بتا دی. یہی تو اس کا اعجاز ہے. یہ 3/25-26 آیتیں ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آئی, درس کی آیتیں. اسی سورہ, اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 2/247 وہ قصہ حضرت طالوت, بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں ایک کمانڈر مقرر کر دیجیے تاکہ ہم مخالفین کے مقابلے میں جا کے جنگ کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں خدا نے مقرر کر دیا ہے طالوت کو تمہارا کمانڈر. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر اس کو مقرر کر دیا ہے, ولم یہ ہوتا ساحتن من المال, وہ تو کسی دولت کا بیٹا نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ سمجھا ہمیں ایسا طرح آتا. انہوں نے بھی یہی کہا بنی اسرائیل نے, قال ان اللہ اصطفى علیکم, تمہارے کمانوں کے لیے خدا نے ایک شخص کو منتخب کیا ہے. تو اب اگر وہ بات ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں پوچھنے کا کیا حق ہے, ہم جسے چاہتے ہیں کمانڈر بنا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں ہم اختیار دیتے ہیں. اگر اس آیت کو یہ معنی لیے جائیں تو یہاں کہنا یہی چاہیے تھا کہ تم کون ہے پوچھنے والے. آپ دیکھتے ہیں یہاں اختیارات کی بات آ رہی ہے, معنی اس لیے یہ آیت پیش کی ہے صاف طور پہ. تو یہاں اختیار دینے کی بات آ رہی ہے. ان کا اعتراض ہمارے سامنے ہے. یہ نہیں کہہ دیا کہ تم کون ہے پوچھنے والے, ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. یہ نہیں کہا. کہا کہ اسے اس لیے یہ اختیار و اقتدار دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ہی دستتن فی العلم والجسم. جرنیل بننے کے لیے 2 کوالیفیکیشن کی ضرورت. ایک تو یہ کہ فزیکلی وہ فٹ ہو, تو اس کی کیفیت تم دیکھو کہ صحت تمامندی فزیکل نہایت فٹ. دوسرا یہ کہ یہ علوم حرف کا ماہر, اس لیے اس میں دونوں سے پائی جاتی. علم اور جسم دونوں اعتبار سے بڑی فراوانی اس کو حاصل ہوئی ہے. پھر بات درمیان میں آ جاتی ہے یہ بستتن جو ہے یہ فراوانی بڑے لفظ عربی زبان میں. بستتن اس فراوانی کو کہتے ہیں جس میں وہ افادیت یا نفع پرستی میں دوسروں کو بھی شریک کر لے, اس کو کہتے ہیں فراوانی. یہ فراوانی اس کو ملی ہے علم اور ڈسٹریبیوشن کی, تو جو اس کی ذات تک ہی نہیں رہتی, اس کے فائدے دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھا جرنیل بنانے کے لیے کیا خصوصیت بتائی جا رہی ہے, یہ انہیں جواب دیا جا رہا ہے. اور جواب دینے کے بعد کہا واللہ یؤتی ملکہ, اپنے اختیارات کو دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ منگے شاہ. منگے شاہ کے معنی اگر یہ مجھے جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, تو پہلے تو وہ بتا دیا کہ کیوں دیا ہے ہم نے. دونوں معنی کیجیے. اگر تو یہ ہو کہ جو لینا چاہے اس قسم کے اختیارات, جو اس قسم کا جرنیل بننا چاہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ علم اور جسم کے اندر فراوانی حاصل کرے, اور وہ ایسی حاصل کرے کہ اس کا یہ علم اور اس کی توانائی دوسروں کے لیے بھی مفید ہو, پھر وہ جرنیل بن سکتا ہے. منگے شاہ یہ ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے تو پہلے بتا دیا کہ ہم نے بنایا اس لیے ہے اللہ اصطفیٰ والا کہ وہ زیادہ ہی دستتن فی العلم والجسم, وہ اس لیے ہم نے منتخب کیا ہے. خود تو بتا دیا قرآن نے. یہاں منگے شاہ سے کیا مانیں گے؟ ہم اختیارات دیتے ہیں اپنے قانون مشیت کے مطابق, اور قانون مشیت یہ ہے کہ جرنیل اسے بنایا جائے تو جس میں فزیکل فٹنس اور علوم حرب فراوانیوں سے ہو اور فطرت بخیل نہ واقع ہوئی ہو. یہ قانون مشیت ہو گیا. نہیں یہ شاہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بلّہ ہو گیا تو ملکہ ہوئی. یہاں یہ تھا تو تم مل کر منتشا, تو دیتا ہے اختیارات جس میں چاہتا ہے. یہاں ہے کہ واللہ ہو وہ تو ملکہ ہو نہیں یہ شاہ, اللہ دیتا ہے اپنے اختیارات جس کو چاہتا ہے. اگر یہ ترجمہ کرے, لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ اسے دیتا ہے جس میں یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں. اس لیے منتشا کے یہ معنی نہیں ہوئے تو پاگل مہاراج رونی سنگھ کی طرح دیتا ہے, یا ہمارے دور کی جو مڈلسیت تھی جس کا ترجمان شادی کا مجموعہ اب تک چلا آ رہا ہے تو وہ بڑی تنقیدی چیزیں جو وہ شخص کہہ رہا ہے, لیکن کہتا تو وہ یہی ہے کہ مزاج شاہ ان کو کیا پوچھتے ہیں. گاہے میں سلاموں برنجن, اب گاہے میں دشمانوں خلط بخشی. مزاج شاہ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ کبھی تو یہ کہ سلام کیجیے تو پھانسی دے دیں, کبھی یہ کہ گالی دیجیے گاہ بخش دیں. نہیں شاہ یا نہیں, یہ ہے ترجمہ اس منگے شاہ.
اور کیسی پرواہ رات بے پرواہی ناراض ہوگی پھڑ لے عملہ آ رہے ہیں چھڑ دے ادھر آ رہی تو بھائی کیوں کرتے ہو مہنگے شاہ جیزان مان وہ مہنگے شاہ ترجمہ ہوا ہے ہمارے دار ملوکیت میں جہاں کسی کو ضرورت نہیں تھی بادشاہ سے پوچھنے کی کہ آپ ایسا حکم کیوں دیتے یہ مہنگے شاہ ہے قرآن کا کہ جس نے تمام چیزوں کو مٹا کے تمام کی حکمرانی کو راج کیا خدا نے اپنے متعلق کہا کتب علامت سے ہم نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہوئی ہے اور ہم اس پابندی کو کبھی نہیں توڑتے صاحب یہ ہے جو نظام دے رہا ہے قرآن لہٰذا اس میں مہنگے شاہ کے میں نے جو چاہتا بغیر کسی قاعدے قانون ہو بغیر کسی معیار کے قتل نہیں تو ملک کا من پشا جسے تو چاہتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق ملک عطا کرتا ہے قانون مشیت یہ ہے 245 میں جو پہلے آ گیا یہ تو ایک فرد کی بات ہوئی آگے چلیے قوم کی بات آ گئی قانون نمبر 128 قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی معقومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اسے مملکت عطا ہوئی بادشاہت مل رہی ہے انہوں نے پوچھا ہے تو یہ کیسے ہوگا اعلیٰ موسیٰ نے قوم استعینوا باللہ واصبروا اس نے کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یہ یوں ملے گی کہ خدا کے قوانین سے ان کے قواعد کے مطابق تم مدد چاہو یا یہ کہ اپنی متوازن نشو و نما کرتے چلے جاؤ تعریف کے وہی معنی ہوتے ہیں واصبروا اور مشکلات کا استقامت طویل سے مقابلہ کرتے چلے جاؤ دوستوں اب یہ شرط بھی عائد ہو رہی ہے استقامت شرط ہوگی یہاں اور اس کے بعد ہے ان الارض للہ یہ ملک بادشاہت مملکتیں یہ بنیادی طور پر یہ خدا کے ملک سے ہے وہ ان کا وارث بناتا ہے من شاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے اب اس کا ترجمہ جو نے آیا کر لیا اگر یہ ہو کہ جو لینا چاہتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جو بھی استعانت باللہ اور استقامت سے کام دے گا اسے ملے گی اور اگر خدا کے متعلق ہے تو یہ ہوگا کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق دے گا اور قانون مشیت یہ ہے ہمارا تو جو استعانت باللہ اور استقامت سے کام لے گا اسے یہ مل جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو تھا تو ملک کا من پشا جسے بھی چاہتا ہے دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں تو وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے مہاراج رضی سنگھ کی طرح دیتا ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جسے جہاں دیا گیا ہے وہاں بتایا گیا ہے تو یہ کیسے ملتی ہے ان شرائط کے تابع اس قسم کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ملتی ہے یہ چیز 24/55 24/55 یہ نئی شاہ کے طرف میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے صحیح ہوتے جاتے ہیں یہی ملک یہ مملکت ملنا ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض جو تم میں سے ان قوانین کی صداقتوں کا یقین رکھے اور صلاحیت بخش اعمال اس کے ہوں کام ایسے ہوں اسے استخلاف سے مرد مل جاتا ہے اور یہ تمہارے لیے بات نہیں کہہ رہے کما استخلف الذین من قبلہم ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی اسی طرح سے ملتا تھا اب آپ نے سمجھا کہ یہ تو تم ملک کا من پشا جو کہا گیا ہے جسے تم چاہتا ہے دیتا ہے کیا مانا یہ تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے قانون مشیت یہ ہے تو ان چیزوں کے حصول کے جو قوانین ہیں ان کی صداقتوں کا یقین موتم اور عمل فہم یہ چیز مل جاتی ہے دوسری جگہ ہے 21/105 21/105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ہم نے تو یہ بات زبور میں یا پہلی کتابوں میں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں نصیحت کے بعد یہ بات کہہ دی تھی لکھ دیا تھا واجب قرار دے دیا تھا یہ بات کہ یہ یوں ہوگا کیا بات لکھی تھی ان الارض یقیناً اس زمین میں اخلاص تمکن اختیار یرثھا خدا دیتا ہے اس کو یا وہ وارث ہوتے ہیں عبادی الصالحین وہ بندے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو بہت خاص ہے تو یہ جو پشا ہے یہ جو مشیت ہے خدا کی وہ قانونی مشیت بتاتا چلا جاتا ہے یہ ہے ہمارا قانون مشیت اور اس کے بعد ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین ہر وہ قوم جو قانون کی محکومیت کرنا چاہتی ہے ان کے لیے اس کے اندر بڑی دل میں اتر جانے والی ایک چیز ہے جو ہم نے کہہ دی ہے یہ قانون ہے اس کے لیے صلاحیت شرط ہے
قانون مشیت یہ ہے اس کو ملنے کا، اور بنیادی نقطہ تو وہ ہے جو قرآن نے بتا دیا 8/50 8/53 سالے کا پہلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کس کو مملکت ملی، کس کو چھنی، کزالے کا یہ اس لیے ہوا یوں، دیکھتے ہیں وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم جی چاہتے ہیں جس کو چھین لیتے ہیں، جس کو جی چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، زالے کا یہ اس لیے یوں ہوا تو بے امن اللہ، خدا کا قانون یہ ہے، خدا کرتا یوں ہے، بات یہاں یہ ہے خدا لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس لیے کہ ہم خدا کسی قوم کی دی ہوئی نعمت کو چھینتا نہیں ہے تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر ایسی تبدیلی نہیں پیدا کرتی کہ وہ اس نعمت کو مستحق نہ رہے، اپنے اندر وہ خود تبدیلی جب تک یہ پیدا نہیں کرتی، یہ اسے کہیں قانون مشیت ہے خدا کا، اپنے اندر کے تغیر سے باہر کی دنیا کے اندر ایک تغیر واقع ہوتا ہے۔ اب جو اس نے کہا کہ مالک الملک تو الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، بات صاف ہو گئی، تو یہاں اختیار و ارادہ، حکومتیں، استخلاف، مملکتیں ملتی ہیں تیرے قانون مشیت کے مطابق، چلتی ہیں تیرے قانون مشیت کے مطابق، اور قانون مشیت قرآن کے اندر اس طرح سے دیا ہوا ہے، وقت تھوڑے ہونے کی وجہ سے میں 2 4 حوالے آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ قانون مشیت تو قرآن نے اس شرح بس سے اور اس وضاحت و صراحت سے متعین کیا ہوا ہے، اس کے سمجھنے میں اور متعین کرنے میں کوئی سوال نہیں رہتا، کوئی دقت ہی نہیں پیش آتی، ہر چیز کے لیے قانون مشیت، ہدایت گمراہی کے لیے قانون مشیت، عزت و ذلت کے لیے قانون مشیت، حکومت اور محرومی کے لیے قانون مشیت، مغفرت اور عذاب کے لیے قانون مشیت، رزق کے لیے قانون مشیت، سارے قرآن نے یہ دیا ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کہیں گے من یشاء خدا کو دیے، یا خدا کہے من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، یا ہم کہیں من تشاء جسے تو چاہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے جو قانون قرآن کے اندر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ مملکت کے متعلق، یہ اختیارات اور اقتدارات کے متعلق، عزت کے متعلق اگلی چیز آئی تو عز من تشاء تذل من تشاء، ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا من تشاء کہاں ہو، چور، اچکے، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے، اسمگلر، اوور نائٹ ملینر، محلے کے اندر اتنا بڑا محل کھڑا ہوا، یہ سب کچھ ہے، اگلا کہتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے کل ابھی یہ اس طرح سے بھیک مانگتا تھا، یہ کیفیت ہے، وہ کہتا سب کوئی جو من تشاء ہو تو گلو من تشاء، چل بھائی ساری چیز کا بات تو دوسری طرف چلی جائے گی، ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ ڈیفینس مارشل لا ہی مانتا ہے، بتا دیجیے نا کہ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، آپ کون ہیں پوچھنے والے صاحب، یہ تو خدا دیتا ہے، یہاں آپ تو یہ نہیں مانتے تھے، خدا کے ہاں اپنی یہ توجیہ منواتے ہیں، اس سے غلط توجیہ، کوئی جو منتشا ہوا تو ذل منتشا 35/10 35/10 من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، عزت کے معنی غلبہ، قوت، اقتدار ہوتا ہے، یاد رکھتے تذلوں کے مقابلے میں جس کے معنی کمزوری، ضعف، محکومی، ذلت ہوتا ہے، جو یہ لینا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اب یہ جو چیز ہے فللہ العزت جمیع، عزت ساری کی ساری خدا کے لیے، غلبہ اس کے لیے، وہ غلبہ دیتا ہے انسانوں کو، کیسے دیتا ہے ایسا بڑی غور طلب ہے، کہتا ہے 2 چیزیں، یہ سورہ نور میں جو میں نے ابھی 24/155 کہا تھا 55، اس میں یہی چیز تھی نا کہ ایمان اور اعمال صالح کے بدلے میں یہ چیزیں ملتی ہیں، دیکھیے کیا حسین انداز ہے کہنے کا، عزت بلند ہونا چاہتی ہو، ابھرنا چاہتی ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، 2 ٹکڑے، الہ یصعد الکلم الطیب، صحیح نظریہ زندگی، طیب کے معنی ثمردار ہوتا ہے، جو پھل لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا بات ہے قرآن کے الفاظ، صحیح نظریہ زندگی جو ہے اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ بلند ہوتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے، اس کے پاس ہے نا عزت، وہاں سے لینی ہے نا تم نے، اس کی طرف ان پر بلند ہونا چاہیے نا، یہ صحیح نظریہ زندگی کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیح نظریہ زندگی تمہارے پاس ہونا چاہیے، اسی میں یہ قوت ہے کہ وہ اوپر کو اٹھے، غلط نظریہ زندگی جو ہے اس میں یہ قوت نہیں ہے، صحیح نظریہ زندگی وہ جو ایمان کہا تھا پہلے،
صحیح نظریہ زندگی کا تسلیم کرنا یہ ہے ایمان. اوپر کو وہ بلند ہوتا ہے، یہ ہے پریگمیٹک ٹیسٹ. صحیح نظریہ زندگی اس کی طرف اٹھتا ہے. تو مان لیا صحیح نظریہ زندگی، تو وہ کیا نیچے آپ کو سپریم دے کے خود بخود آپ کو اٹھاتا چلا جائے گا؟ کیا بات ہے قرآن کی. والعمل الصالح یرفعہ، یسعدو و یرفعہ. عربی جاننے والے اس کی بات دے سکتے ہیں. یسعدو اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. صحیح نظریہ زندگی میں یہ صلاحیت ہے، لیکن وہ دانا میز کے اوپر رکھا رہے پھر تو نہیں برابر ہو سکتا. کون سی چیز ہے جو اس دانے میں سے کوشش کو ٹوٹ کے بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ. مجھے عزت چاہتے ہو؟ فللہ العزت فللہ العزت الجمیع. دیکھیے وہ ٹکڑا، عزت چاہتے ہو؟ من کان یرید العزت یرید العزت، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی یہ دیکھیے کہ اس کے معنی نہیں ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے دل میں اس نے چاہ لیا. جو چاہتا ہے کہ معنی یہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ صاحب میں عزت لینا چاہتا ہوں، خدا نے کہا چاہتے ہو مل جائے گی. سوال نہیں. جیسے وہ یوں نہیں دیتا، یہاں بھی جو چاہتا ہے دینا اس کو یوں نہیں ملتی. دو ٹکڑے اس کے اندر بڑے ضروری ہیں. فللہ العزت جمیع. کتنا حسین انداز ہے بات کرنے. ادھر ادھر نہ بھٹکے پھرو اور آستانوں کے اوپر سر نہ جھکاؤ. وہاں ذلت ملے گی جسے تم عزت کہتے ہو. فریب نفس ہے تمہارا. عزت پوری کی پوری اس کے قوانین کے تابع نہیں. اور وہ یہ ہے پہلی چیز الہ یسعد الکلم الطیب. کلم الطیب صحیح نظریہ زندگی جس میں برابر ہونے کی صلاحیت ہے، وہ اس سے ملتا ہے، وہ اس کی طرف ابھرتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ. اور اعمال صالحہ تمہارے جو ہیں وہ اس کو اوپر کی طرف ابھارتے ہیں. یہ کچھ کرو عزت ملے گی. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اور جو لوگ اس کے خلاف ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام کریں گے تو یاد رکھو ان کے لیے عزت نہیں ہے، تباہی ہے. بڑی سخت تباہی ہے ان کے لیے. باہر سے کہیں سے آئے گی. لا مکر اولئک ہوا یبور. اس کے قانون کے خلاف یہ جو تدبیریں کرتے تھے ان کے اندر یہ چیز تھی کہ تباہ ہو جائے. پھر بات آ گئی صاحب. پہلے اوپر تھا کلمہ طیب میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اعمال صالحہ ابھارتا ہے. یہاں یہ کہا کہ مکر جو ہوتا ہے، غلط سازش جو ہوتی ہے ان کے خلاف، اس کے اندر تباہی ہوتی ہے. پہلے والذین یمکرون پڑا ہوا یوں جو ہے وہ سازش وہ نہیں کچھ کرتا. جو لوگ اس کو عمل میں لاتے ہیں وہ تباہی آ جاتی ہے ان. عزت کے متعلق آ گیا برادران. ایک اور 35/10 یہ تو میں نے دیا. 36/19 46/19. جیسے میں نے وہاں کہا تھا کہ قول فیصل آ گیا، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قول فیصل. دراجات کا نام، مدارج کا نام، مناسب کا نام عزت ہے نا اس دنیا کے اندر. مدارج کیسے مل سکتے؟ یہاں وہ کہا ہے منتشا میں منتشا. کیا ہے قانون مشیت خدا کے ہاں؟ مدارج کی بلندی کا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے. غور فرمایا آپ نے کہ عزت منتشا کے معنی کیا ہوئے؟ کلمہ طیب اس کے ساتھ اعمال، اور اعمال میں اب جتنے کسی کے اس کے مطابق یہ مدارج کا تعین ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَا يُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. اس کے ہاں نظام ایسی ہے ہر عمل کا پورا بدلہ دے دیتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی نے کمی نہیں کی جاتی، کسی پہ ظلم نہیں وہاں کیا جاتا. کہاں عزت لینا چاہتے ہو؟ آؤ ہم دیتے ہیں عزت، ہمارے پاس ہے، بہت ہے. جتنی لینی چاہو گے کہا دے دیجیے مولا. پتا اللہ واسطے نہیں. پہلے اپنے ذہن کو غلط نظریہ حیات سے پاک اور صاف کر. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن سے مس نہیں ان کو ہو سکتا ہے جو قلب و نگاہ کی پاکیزگی نہیں پیدا کرتے. یہ پہلے پیدا کرو، پھر وہ صحیح کلمہ طیب جو ہے نظریہ زندگی اس کو اپنی اعمال کی بنیاد بناؤ. اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اوپر کی طرف ابھرے گا. پھر تمہارے اعمال اس کو ابھارتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد کس کو کتنا ملے گا؟ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. جو جتنا بھی اس کے مطابق کام کرتا چلا جائے گا اس کے مدارج جتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے. لو عزت لینا چاہتے ہو عزت ملتی ہے.
یوں نہیں کرنا چاہتے تو ذل من تشاء، ہماری مشیت کے مطابق تو ذل پر معقوم اس کے لیے ہوگی. بیدک الخیر، اختیار و اقتدار، خیر اختیار ایک ہی آتا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے. وہ ہاتھ میں جو ہے ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، بخیل نہیں ہے، دیتا ہے. اور دیتا بھی اس طرح ہے کہ شولہ شولہ میں بخشد، شرر شرر میں بے حد، بڑی فراوانیوں سے دیتا ہے قانون کے مطابق، ایسے نہیں دیتا ہے. اور یہ ہے قانون مشیت جو سارے قرآن کے اندر عزیزان من موجود ہے. اگلی آیت میں وطرفوں کو منتشاء بغیر حساب، وہ اس کے ساتھ اور جو اپنے قانون مشیت کے مطابق جیسا میں نے عرض کیا ہے. اب رزق کی بات آ گئی، یہ کیسے ملتا ہے، اس کے متعلق لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ اس کی مشیت ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے مشیت تو وہ کہتے ہی نہیں، جسے وہ چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے. کیسے ملتا ہے یہ رزق کی فراوانی؟ اوپر یہ سارے آیا ہے کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ یہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. یہ سارا 24/38 24/30 یہ سارا نظام ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ان کو جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام کا صحیح نیک احسن جج بدلہ اس کو دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرے. یعنی تم جو اپنے حساب لگاؤ اس حساب کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے. یہ جو ہے نا اللہ یرزق کو منگی صاحب بغیر حساب، تو بغیر حساب بنانے نہیں لوٹ گئی ہوئی ابھی ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم جو اپنے ذہن سے حساب کرتے ہو نا، تم اپنے فارمولے کے مطابق یہ حساب لگاتے ہو. وہ جو ہمارا فارمولہ اور قانون ہوتا ہے اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں دینے کی. جب اس کے مطابق کرتے ہیں تو تمہارے حساب و شمار سے بھی کہیں زیادہ وہ ملتا ہے، زیادہ کرتی. اور آگے ہے واللہ یرزق کو من یشاء بغیر حساب. یہ سارا پروگرام دے کے یہ چیز کہی گئی لیجزی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، آگے خدا ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے دے. اور آگے یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا. اب نہیں یہ شاہ زمانے دیکھ لیجیے کیا ہوا یہاں، وہ تو اعمال کا بدلہ بتا رہا ہے. نہیں شاہ کے معنی ہے کہ قانون مشیت یہ ہے ہمارا، جو لینا چاہے لے آئے. ابھی میں عرض کرتا ہوں ننگے شادی اس نے کیوں کہا ہے، بڑی عظیم چیز ہے اس کے اندر رزق کے متعلق. ریفرنس لکھتے جائیے، وقت تھوڑا رہ جائے گا اور میں آج اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اجازت چاہوں گا اگر کچھ تھوڑے سے منٹ زیادہ بھی لے لیں، اجازت ہے نا اس کی؟ شکریہ. 39/51-52 39/51-62 ریفرنس لکھیے. آئیے قرآن کریم کتنے حسین انداز میں بات کرتا ہے. رزق کیسے ملتا ہے؟ حلال کے بدلے میں، صحیح عمل کے بدلے میں، کوششوں کے بدلے میں. اب یہ رزق جو ہے یہاں کا سبھی قوانین کے مطابق ملتا ہے. زمین اچھی، ریسرچ سوائل، اس کے اندر قانون زراعت کا، اچھے فرٹیلائزر، اس میں پھر اس کو زراعت جسے آپ کہتے ہیں، ہل چلانا، زمین کو اس پہ سنوارنا، بیج کا اچھا ہونا، وقت پہ پانی دینا، وقت پہ گڈائی کرنا، حفاظت کرنا، یہ زراعت کا قانون ہے. یہ زراعت کا قانون ایسا ہے اس حد تک اس میں کفر اور ایمان کا تعلق وہ نہیں جو ہم مدد کی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں کفر اور ایمان یہ ہے کہ جس ذمہ کا یقین ہے اس قانون کے اوپر اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. جس کو نہیں یقین اس کو ملتا ہے، جس کو نہیں یقین ہے اس کو نہیں ملتا. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس بنیادی زندگی میں مفاد عاجلہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہم دیتے ہیں اسے. یہاں نشاء نرید یوں نظر آتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں، جس کے متعلق ارادہ کرتے ہیں اسے دیتے ہیں. لیکن اگر منتہائے نگاہ اسی دنیا کے مفاد اس نے کہا ہے، بنا لیا ہے، متعین کر لیا ہے، قرار لے لیا اپنے لیے، تو مستقبل میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. ثم جعلنا له جہنم. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو مستقبل کے مفاد بھی چاہتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے لیے پھر وہ سعى لها
سایہ جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرتا ہے. اولائے کا کہنا سایہ مشکور، اس کی مسائی مشکور ہو جاتی ہے. مسائی مشکور ہو رہی ہیں. دیکھا قانون مشیت، من نشاء لمن مرید، اوپر دو لفظ آئے ہوئے ہیں، نیچے لکھا ہوا یہ ہے کہ جو اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے جیسی کرنی چاہیے، بہودہ کوشش نہیں، رائگا جاتی ہے. کانا سایہ مشکورا. اور آگے دیکھیے عزیزان من، نشاء اور مرید کے معنی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. ہمارے قانون کے مطابق جو بھی عمل کرتا ہے ہم ان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اسے بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اسے بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہاں تو انسانی ماننا نہیں آگا. نہیں، ہمارا یہ بھی قانون مشیت ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے. پھر کو کہوں گا کتنے بڑے دل مردے والا خدا، کلن نمد ہؤلاء ہؤلاء. یہ تو منڈا گل نہیں منڈا آگ کر دینا ہوں گا. اللہ نہیں آگ کرنے پہ آیا تو ایک ڈانگی روٹی ہے میرے پیچھے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. اور آگے ہے عزیزان من، جہاں نظر آتا ہے واقعی اس کو رب بننا سجدہ جن کہتے ہیں، لفظ رب لایا ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. جو چیزیں تمہارے رب نے ربوبیت کے لیے دی ہوئی ہیں ان کے راستے میں پھاٹک نہیں ہم نے لگا دیے ہوئے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. آؤ لو، یہ ہے قانون مشیت. جو پہلے انظر کیسا فضلنا بعضهم علی بعض. غور کرو اقوام عالم کے اوپر، رزق کے میدان میں کس طرح ایک قوم دوسری سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ قانون مشیت کہاں کا. اب اس کے بعد ایک اور قانون مشیت بھی ہے، تو اس کے بعد کی زندگی بھی جو ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ. دوسری بات آ گئی، آخرت کی بھی اسی طرح سے مدارج ہے، اس میں بھی فضیلت ہے، اس کے لیے بھی قانون مشیت ہے. اسے جو مانتا ہے اس کو پھر مدارج آگے جاتا ہے، وہ یہیں تک کہنا چاہتا ہے آگے تو نہیں مدارج، لیکن جہاں کی زندگی میں یہ نہیں کہ اس کے سامنے ہم نے پھاٹک لگا دیا ہے، یہ بات نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من قانون مشیت کس طرح سے کار فرما رہا ہے. ریفرنس اور دیکھ لیجیے 42/19-20 42/19-20 اسی کے مطابق. اور اصول کے طور پہ تو قرآن نے بات صاف کر دی. 11/3 11/3 وہ تو کل ذی فضل فضلا. چلیے سر، کل ذی فضل فضلا. جتنی کوئی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس کو اس کی صلاحیت دے دیا بدلہ دے دیا جاتا ہے. ہر ذی فضل کو اس کا فضل دے دیا جاتا ہے. یہاں تو شرط پہلے ذی فضل ہونا ہے، اس کے بغیر تو ذالک کا فضل اللہ ہے. یہ تو من یشاء جس کو کہا کرتے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو وہ دیتا ہے، جس کو دیتا ہے وہ دے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کل ذی فضل کو فضل دیا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. چلیے اور آگے چلیے. ابتغاء فضل کی تاکیدیں قرآن کے اندر 62/10 یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ویقین. ابتغاء فضل جو ہے سورہ جمعہ 62/10 وہ جب پھر سلاد ختم ہو جاتی ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو چلو، یہ کام یہاں کا ہوا. وابتغوا من فضل اللہ، اور معاش کی تلاش کرو، تو خدا کا فضل ہے. اگر نہیں یہ شاہ والی بات وہ ہوتی کہ جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہی ہے کہ بیٹھے رہو مسجدوں میں. ہمارے یہاں تو متوکل بیٹھتا ہے، وہاں توکل اللہ کے بیٹھے ہیں جی مسجد میں. توکل اللہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک مسافر آ گیا جی روٹی بھیج دینا توکل اللہ. پتا ہے نا کہ اللہ کو بتاوا تو دیا ہے اگر وہ آنی ہے ان کے گھر سے، متوکل اللہ بن کے بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اٹھو تلاش کرو. یہ ہے مشیت اس کی، جو تلاش کرتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو اعراض کرتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے قانون سے اعراض کرتا ہے اس کی روٹی اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. دیکھا ہے یہ منتشا کے کیا معنی چلے آ رہے ہیں. 20/120 124 20/124. اور رسول لیس للانسان الا ما سعى.
انسان کو وہی مل سکتا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. 53/39. عزیزان مان، بات بہت لمبی ہو سکتی، میں نے اختصار سے کام لیا، اور قرآن کریم کا تو ایک سند بھی سامنے آ جائے تو وہ کافی ہوتی ہے. یہ تو قرآن نے اپنے مطالب کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے تصریف آیات سے کام لیا ہے کہ بار بار لوٹا کے لاتا ہے، ورنہ سند کے لحاظ سے تو ایک آیت بھی کافی. اب آپ دیکھیے عزیزان من کہ یہ جو چیز ہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک ہے انک علی کل شیء قدیر، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ تیرے ہی ملک تیرے اختیار میں ہے، جسے تو چاہتا ہے یوں ہی دھندا دھون دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے معزز کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. قرآن کی روح سے بالکل غلط. قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے عرض کیا ہے کہ اب یوں کیجیے. اس کے بعد یہاں یہ من یشاء نشاء تشاء کے یہ لفظ ہیں، چاہیے کہ یہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے جس کی وضاحت قرآن نے دے دی گئی، اور ہر چیز کے لیے قانون مشیت اس نے یہ دیا ہے. خدا کے متعلق جب آئے گا تو وہ یہ چیز آئے گی. اور یہی یہ جو آیت ہے یہاں جو پہلے ختم کی، اور اس کے بعد دیکھیے کیسے وہ بتا رہا ہے کہ قانون کے تابع ہوتا ہے. قرآن تو وہی بات صاف کرتا ہے. عجیب چیز آ گئی یہاں ہے نا، یہ اقتدار اختیار عزت ذلت یہ ساری چیزیں جو ہیں منتشا کے مطابق. آگے ایک اور چیز ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ رات میں سے دن نکلتا ہے، دن میں سے رات نکلتی ہے، بے جان ان آرگینک میٹر میں سے بے جان میں سے زندگی ابھرتی ہے، زندہ چیز مر جاتی ہے. یہاں پھر منتشا لکھا ہوا ہے، تو اس کے متعلق تو کم از کم ہمیں پتا ہے نا کہ خدا کے یہ فزیکل لاز جو ہیں، طبی قوانین جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا. یہ دونوں رات کیسے اس میں تصویر لال و نہار ہوتا ہے، یہ طبی قانون ہے جسے اب ہمارے یہاں کا 5ویں جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے. اگر منتشا کے معنی یہ ہوں کہ جب تو چاہتا ہے رات کر دیتا ہے، جب تو چاہتا ہے دن کر دیتا ہے، تو یہ تو علم کے نہیں مشاہدے کے خلاف جا رہا ہے. منتشا کیا ہے؟ یہ بھی اس کا قانون مشیت تھا کہ اس طرح سے یہ گردش لال و نہار رہے، جس سے دن اور رات کا اختلاف و تصویر جو ہے یہ قائم رہے. اسی طرح سے آگے کہا طرز کو منتشا، یہی منتشا جو تم ان میں دیکھ رہے ہو وہی تمہارے ہاں کی عزت اور ذلت اور رزق کے معاملے میں ہے. کہاں لایا ہے قرآن؟ ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو بیان کرتا ہوا بسیط حقیقتوں کو درمیان میں محسوس قانون لے آیا ہے فطرت کا، اور اس کے لیے بھی وہی تشاء کا لفظ ہے. اور اگر یہ یہاں یہ معنی ہے کہ یہ تیرے خاص مقرر کردہ قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، تو وہاں بھی تو یہی معنی کیجیے گا نا. منتشا خدا کی طرف سے جب یہ آئے تو تیرے قانون مشیت کے مطابق، اس کے قانون مشیت کے مطابق. جب انسان ترجمہ کرنا ہو میں یہ شاہ جو چاہے لے، تو چاہے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں چاہا اور ملا. اس کے معنی ہے جو اس کے قانون مشیت کے مطابق کوشش کرے. سیدھی سی بات، اسے یہ کچھ ملے گا. وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق دیتا ہے، جو لینا چاہتا ہے اس کے قانون مشیت کے مطابق وہ کوشش کرے. صحیح ہے، مشکور ہے وہاں تو بشرطے کہ اس کے قانون کے مطابق کوشش ہو، ورنہ ان کوششوں کا بھی تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اولئک کا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائے گاں گئے، نہیں نتیجہ پیدا کیا. بڑی محنت سے زمین بھی چلائی، ہل جوتا، فرٹیلائزر بھی ڈالا، سب کچھ کیا، بیج ناقص ڈال دیا، کھیتی نہیں ہو گی. کیا ہوا؟ یہ منتشا کے خلاف چلا گیا یہ شخص. اس لیے جب آپ کہیں گے من یشاء میں جو لینا چاہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے جو اس کے قانون مشیت کے مطابق پہلے لینے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق کوشش کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں عرض کروں تھا کہ یہ من یشاء کتنی بڑی چیز ہے اور یہ بڑی عظیم چیز ہے. اس سے پہلے عزیزان من، قرآن سے پہلے مذاہب کی دنیا میں دین تو کہیں نہیں رہا تھا. مذاہب کی دنیا اس میں خدا مذہب سارا قومی یا نسلی بن کے رہ گیا. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو بنی اسرائیل کی نسل میں پیدا ہوا اسی کے لیے عزت اور مملکت یہاں کی بھی اور آخرت کی جنت بھی. یعنی نسل کے اندر، قوم کے اندر یہ آگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یعنی ہر نبی آیا تو تھا انسانیت کے لیے، لیکن ان کی جو بگڑے ہوئے مذہب کی تعلیم ہے، انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں. محرف مذہب
انہوں نے انسانیت کو دائروں میں تقسیم کر دیا، نسل پرستی۔ ہندوستان میں تو پوچھے ہی نہیں، یہ تو کیفیت تھی۔ جو چیز براہمن کو مل سکتی ہے وہ کشتری کو نہیں مل سکتی، جو کشتری کو ملتی ہے وہ ویش کے حصے میں نہیں آ سکتی، جو ان تینوں کو ملتی ہے شودر ان سب سے محروم ہے۔ اور بھارت کی چار دیواری کے باہر انسان بستا ہی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے انسان بسن رہے ہو جو تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ اول تو انسان اس ملک کے باہر انسان ہے ہی نہیں، اور ان میں سے بھی یہ کیفیت کہ وہ جو ورنوں کی تقسیم کی اس میں جو چیز براہمن کو مل سکتی ہے شودر اس سڑک پہ سے نہیں چل سکتا۔ آج بھی وہاں سدرن انڈیا میں یہ کیفیت، جس سڑک پہ براہمن چلتا ہے وہاں یہ نہیں چل سکتا۔ عزیزان مان، نظم کے ان تصورات میں نہیں یہ شاہ کسی انسان کے لیے نہیں تھا کہ جو کچھ کوئی لینا چاہے اس کو مل سکتا ہے۔ قرآن نے ان بیریئر کو اٹھا کے کہا کہ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں، یہ شاہ جو لینا چاہتا ہے لے لیتا۔ بڑی چیز یہاں نہ نسل پرستی ہے، نہ قومیت پرستی ہے، نہ گروہ بندیاں ہیں، نہ فرقہ بندیاں ہیں، نہ کسی بھارت کی چار دیواری میں ہونے کی بات ہے، نہ کسی خاص ورم کی چیز ہے، نہ یہودی ہونے کی، نہ بنی اسرائیل ہونے کی، نہ نصرانی ہونے کی۔ انہوں نے کہا کہ جنت صرف ان کو مل سکتی ہے جو یہودی ہے، اس نے کہا بالکل نہیں ہے، نہیں یشاؤ۔ براہمن نے کہا رزق کی فراوانی صرف ہمیں ملے گی، شودر کو بھیک ملے گی۔ قرآن نے کہا بکتے ہو تم یارزو کو نہیں یشاؤ، بغیر جو لینا چاہتا ہے لے۔ انسانیت کو مخاطب کرنے والا دین، عالمگیر انسانیت کی برادری بنانے والا دین، اس دین میں نہیں یشاء کے مانے یہ ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے عزیزان من جو قرآن کہہ گیا اس من کے ساتھ۔ لہذا جہاں یہ چیزیں ہیں میرے عزیزان من قرآن کریم کے اندر، وہاں یہ اس کا مخصوص معمول خدا کے قانون مشیت کے مطابق فزیکل ورلڈ جو آپ کے کائناتی باہر کی دنیا ہے، اس میں خدا کا قانون مشیت سائنسدانوں سے پوچھی، قرآن نے اس کے اشارے دیے ہیں۔ وہ فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں، جیسے یہ تولج اللیل فی النہار، یہ دیکھیے ایک اشارہ ہے، اگرچہ یہ اسٹرانومی کی کتاب نہیں ہے، لیکن نہیں اشارہ یا مشیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے پہلی آیت میں یہ عزت اور ذلت اور اختیارات کی بات تھی، اس کی وضاحت کے لیے کہ قانون مشیت ہے کیا، بات فطرت کے قانون کی کر دی۔ ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے قانون مشیت کے مطابق کبھی زندگی کے اندر قانون مشیت جو ہے وہ پوچھیے ان سے کہ جنہوں نے تصویر کائنات کو کیا، اور اس سے آگے انسانی زندگی جہاں شروع ہوتی ہے وہاں اس کا قانون مشیت کیا ہے، یہ وحی کی زبان سے پوچھیے، یہ قرآن سے پوچھیے، اور اس کا ترجمہ یہ کیجیے جہاں بھی آئے، جہاں خدا کی طرف آئے تو خدا تو یہ تمام چیزیں دیتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق، جسے تو نے اس طرح سے آدم کے ذہن میں رکھ دیا کہ وہ فطرت کے قوانین کو اس طرح سے حاصل کرے، اور وہی کے ذریعے سے تو نے دے دیا کہ ہم اپنی ذات سے متعلق کس طرح ان چیزوں کو حاصل کریں۔ ہوتا ہے یہ سب کچھ تیرے قانون مشیت کے مطابق، تو دیتا بھی اس طرح ہے، جس میں لینا ہے وہ لے بھی اس طرح سے، اور لینے والے کے راستے میں کہیں پھاٹک نہیں لگا دیا، وہ جو قرآن نے کہا ماں کا ناتا اور رب کا معذورا، تو نے کسی کے راستے میں پھاٹک نہیں لگایا۔ شودر اگر لینا چاہے وہ تمام خصوصیتیں جو براہمن کو حاصل ہیں دیتا ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ نہیں یشاؤ۔ براہمن اگر ان قوانین کی پابندی نہیں کرتا شودر کے درجے پہ پہنچے گا، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنت نہ یہودیت کے لیے، نہ نصرانیت کے لیے، نہ کسی خاص فرقے کے لیے، نہ کسی پیشوائیت کے لیے، نہیں یشاؤ۔ جو لینا چاہے آگے آگے بڑھ، لیکن جتنا کام کرے تو قسمت بابا باندازہ جام ہستی جا، جتنا جتنا پیالہ لاؤ گے اتنا اتنا ہم اس کو بھر دیں گے۔ یہ ہے عزیزان مان ان آیا جلیلہ کا مقصد۔ خدا کرے کہ میں اس کی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں، اور جیسے کہ میں نے سمجھا ہے، جیسے قرآن بتانا چاہتا ہے، کوئی اور بات ذہن میں اس کے بعد اگر آئے تشریف لائیے گا، میں یہی ہوتا ہوں۔ قرآن کی بے شمار آیات اور اس کے حوالے ان چیزوں کے متعلق یہاں میرے یہاں موجود ہیں تبویب قرآن کے اندر، لیکن ان کا خلاصہ ملخص اور تت جو میں نے کہا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 25 اور 26 آج ہم نے لے لی، اس کے بعد آئندہ لیں گے، لیکن آئندہ کے متعلق بڑا ہی ضروری اعلان ہے۔ اس کے متعلق تو میں یہ کہوں گا، اس کو ختم کر کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم